مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا اور ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر احسانات ہیں کہ ان پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، گھاس پھوس بھی بنا سکتا تھا کہ جانور ہمیں چل لیتے اور ہم جانوروں کے بدن کا جز بن جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی جس طرح ایک مخلوق انسان ہے، اسی طریقے سے گائیں، بیل، بھینس، یہ بھی علیحدہ علیحدہ ہر چیز مخلوق ہے، اور یہ سب کی سب مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 بنائی ہے۔ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، گائیں ایک مخلوق ہے، بھینس ایک مخلوق ہے، بکریاں علیحدہ مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور 17,999 مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے خادم بنائی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے 17,999 مخلوق بنائی ہے، تو ہمیں بھی تو کسی چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ ان 17,999 مخلوقات میں سے ہر چیز اپنے وقت پر کام کرتی ہے، چاہے اس کا تعلق انسان سے قریب ہو اور چاہے انسان سے بعید ہو۔ سورج ہے، کتنے ہزار میل دوری پر ہے، لیکن یہ بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور یہ بھی انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ اسی طرح چاند ہے، ستارے ہیں، ملائکہ ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم
بیل کو رات کے وقت میں استعمال کرنا چاہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ جب بھی ہم اس کو کھول کر کام پر لے جائیں گے زمین جوتنے کے لیے یا بوگی میں چلانے کے لیے تو فوراً ہمارا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ چاند سورج ہیں، ہر روز اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی حال تمام مخلوقات کا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اتنے خدام بنا رکھے ہیں اور وہ خدام ہر وقت اس کی اطاعت، فرما برداری، اس کو نفع پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ آج ہمارے پاس کھیت جوتنے کا بھی وقت ہے، ہمارے پاس آج دکان پہ بیٹھنے کا بھی وقت ہے، آج ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن نہیں وقت ہے تو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ کھلا جگہ پر 5 بیگھے یا 10 بیگھے زمین بک رہی ہے تو ہم لینے کے لیے فوراً اس کو تیار ہو جائیں گے، لیکن 4 گرہ کا کپڑا ٹوپی بنانے کے لیے ہمارے لیے خریدنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو بھاگا دوڑی میں آئیں گے، جماعت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور پھر مسجد کے اندر آ کر تلاش کریں گے کہ کہیں ٹوپی مل جائے، چاہے وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہو، چاہے اس کی سیخیں نکلی ہوئی ہوں، چاہے وہ بوسیدہ ہو، اسی کو اٹھائیں گے اور سر پر رکھ کر نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر چھوٹے سے چھوٹے رشتے دار کے سامنے بھی ادنا سے ادنا اپنے رشتے دار کے یہاں بھی اگر جائیں تو کیا ہم اس ٹوپی کو اوڑھ کر جا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں ہم اس کا ایک عظیم فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہو رہے ہیں، اور جیسی ٹوپی مل گئی اسی کو سر پر رکھیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی بات ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر ہر مسلمان سر پر ٹوپی رکھنا شروع کر دے تو بہت سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں نماز کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
آج ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، تو ہر قربانی دینے کے لیے اولاد کے واسطے ہم تیار ہیں۔ اندھیری رات میں اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں ٹیوب سے ہمارا تعلق ہے اور ہمیں فلاں رات کو 1 بجے یا 12 بجے یا 2 بجے پانی آئے گا، اور اگر اس وقت ہم نے پانی نہیں لیا تو پھر ہمیں پانی نہیں ملے گا، تو ہم میٹھی نیند کو قربان کر کے سردی کے موسم میں کھیت میں جا کر پانی ضرور دیں گے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ کھیتی میں اس وقت اگر ہم نے پانی دے دیا تو ہماری کھیتی اچھی ہوگی، اور جب کھیتی اچھی ہوگی تو ہمیں اس کے دام بھی اچھے ملیں گے، اور پھر ہم اس کو اپنی اولاد جن کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں ان کے اوپر خرچ کریں گے، ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، ان کے کھانے کا، پہننے کا، لیٹنے کا، ان کے شادی بیاہ کا انتظام کریں گے۔ یہ سب قربانی ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہر قربانی دینے کا ہمارے پاس وقت نکل سکتا ہے، لیکن جیسی ہمیں اس کی ضرورت سمجھنی چاہیے ویسی ضرورت ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ بغیر نماز کے، بغیر وضو کے، جنابت کی حالت میں گلی کوچوں کے اندر مسلمان پھر رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کتنے بچے ہمارے مدرسے میں آ رہے ہیں، مکتب میں آ رہے ہیں، اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو مدرسے سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کی طرف ہماری کوئی فکر اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کچھ دن پہلے دارالعلوم دیوبند میں تمام ہندوستان کے مدارس کا اجتماع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وہاں اجتماع ہو رہا تھا تو ایک رپورٹ یہ آئی کہ مسلم آبادی میں سے 2.5% مسلم بچے مدرسوں میں آ رہے ہیں، 97.5% بچے مدارس سے دور ہیں، اور 97.5% بچوں میں 40 یا 45% بچے اسکول میں آ رہے ہیں، اور باقی جو بچے ہیں نہ ان کا مدارس سے تعلق ہے نہ ان کا اسکول سے تعلق ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ان کی فکر کرنے کے لیے کوئی قبر میں سے مردے اٹھ کر نہیں آئیں گے، ہمیں اور آپ ہی کو ان کی فکر کرنی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دنیاوی اور اخروی مسائل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. آج ہی ترمذی شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہانڈی میں نمک کی ضرورت پیش آتی تھی تو اللہ سے مانگتے تھے. اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو اس کو بھی اللہ سے مانگتے تھے. حکومت کے بڑے سے بڑا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیا کرتا تھا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ کا کوئی نقصان اس کے اندر نہیں ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا کے بہترین انسان یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے متقی، پرہیزگار، تقوی والے، دیانتدار بن جائیں اور وہ ہمیشہ سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی. اور اگر تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوئے ہیں یا آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب اگر خدا نخواستہ شیطان کی طرح بن جائیں اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بڑے ہیں ان کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی ہے. صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. یہ جتنی ہم عبادت کرتے ہیں سب ہمارے ہی لیے ہے. جتنا ہم گناہ کا کام کرتے ہیں وہ سب ہمارے ہی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. نیز اسی روایت کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے کتنے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے موجود ہیں یا قبروں میں جا چکے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں اور سب کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کر دے اور ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگے. کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت چاہیے، 10 گنا بڑا میدان چاہیے. کوئی کہے کہ اس دنیا سے 20 گنا بڑا مجھے میدان اور دنیا چاہیے. کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے یہ جو سورج ہے اس کے 1000 چاہیے. ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریادیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنا کہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں سوئی ڈال کر اس کو نکالا جائے اور اس سوئی کے اوپر جو پانی ایک قطرہ کے بقدر رہے گا تو اس قطرے کے نکلنے کی وجہ سے تو سمندر میں کمی آئی ہے لیکن اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اس ذات کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے
جس کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو صادق و مصدوق ہیں، غیر مسلم بھی ان کی صداقت کو جانتے ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں کتنے آدمی آ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا مسجدوں سے تعلق نہیں ہے، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مدارس سے نہیں ہے۔ ان کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں، ان کو دینداروں سے تعلق قائم کرنے کی اور دین سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جب تک اللہ تعالیٰ کو چلانا ہے اس وقت تک چلائیں گے۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خود اعلان کر دیا 26ویں پارے میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوموں کو پیدا کر دے گا اور وہ تمہارے مثل نہیں ہوں گے۔ اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ان مدارس کا اور ان مساجد کی قدر کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان مدارس اور مساجد کے اندر اپنے گاڑھی کمائیوں میں سے، خون پسینے کی کمائیوں میں سے ان کا تعاون کریں۔ محترم بزرگ اور دوستو، جتنا ہم ان کا تعاون کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری کھیتی باڑی میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے اندر بے شمار علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کسی علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہترین ہے، سوائے قرآن پاک کے اور سوائے دین کے، کہ جو آدمی دین کی محنت کرے گا اور جو قرآن پاک کی محنت کرے گا، قرآن پاک کو خود بھی پڑھے گا، دوسروں کو بھی پڑھائے گا، وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث، وہ فرماتے تھے کہ اس کے اندر صرف پڑھنے اور پڑھانے والے ہی داخل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو درسگاہوں کا انتظام کرنے والے ہیں، اور اس کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ کہاں پڑھانے لگے ہیں؟ اگر درسگاہوں کا انتظام نہیں ہوگا تو کہاں پر وہ بیٹھ کر پڑھائیں گے؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ محترم بزرگ اور دوستو، جتنا بھی ہم ان کی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقیات سے نوازے گا۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس زمانے میں جو بزرگ تھے ان کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے اور جہنم میں اس کی پٹائی ہو رہی ہے اور وہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کے نام پر کچھ خیرات کر دو۔ تو اس
बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं खैरात कहाँ से कर दूं, मैं तो बेवा औरत हूं, अपना पेट भी मुश्किल से पालती हूं और मेरा एक बच्चा है, उसको भी ना मालूम किस तरीके से मैं खिला पिलाती हूं। बुजुर्ग ने फरमाया कि उसी बच्चे को खैरात कर दो। बूढ़ी औरत ने कहा कि उसको खैरात करने का क्या मतलब, क्या उसको ज़िबा करके उसकी बोटियां तकसीम करूं? फरमान नहीं, बल्कि उसकी खैरात करने का मतलब यह है कि उसको किसी मदरसे के अंदर, किसी मकतब के अंदर कुरान पाक पढ़ने के लिए बिठा दो। यह उसका खैरात करना है। उस बूढ़ी औरत ने उन बुजुर्ग के कहने की वजह से उस बच्चे को मकतब में दाखिल कर दिया और मकतब के मियाँ-जी ने पहले दिन उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई और उसको छुट्टी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा यह है कि शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है। रात को जब वो बूढ़ी औरत सोई तो उसने देखा कि उसके शौहर को जहन्नम से निकाल दिया गया, उसकी बेड़ियां भी खोल दी गई और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। उसे बड़ी खुशी हुई और वो बूढ़ी औरत उन बुजुर्ग के पास, जिनके कहने की वजह से उसने अपने बच्चे को मकतब में बिठाया था, उन बुजुर्ग के पास पहुंची और उनको कहा कि मैंने कोई सदका खैरात तो किया नहीं, लेकिन मैंने रात ये ख्वाब देखा है। उन बुजुर्ग ने पूछा कोई तो काम तूने किया होगा। उसने कहा कि मैंने इस आपके कहने की वजह से इस बच्चे को मकतब में बिठाया था और मकतब के इमाम साहब ने, मियाँ-जी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाकर इसकी छुट्टी कर दी। बस ये काम मैंने किया है और बाकी मैंने कोई काम नहीं किया और उसी की वजह से मैंने एक ख्वाब देखा। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को ये बात गवारा नहीं हुई कि जो मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारे मैं उसके वालिद को अजाब दूँ। इसलिए ये अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे शौहर की मग़फ़िरत कर दी है। तिरमिज़ी शरीफ की एक शरह में लिखा है कि जब बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाने वाले उस्ताद की भी मग़फ़िरत कर देता है और उस बच्चे की भी मग़फ़िरत कर देता है और उसके वालिदैन की भी मग़फ़िरत कर देता है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब सिर्फ बिस्मिल्लाह का ये अमल और बिस्मिल्लाह का ये हाल है तो पूरे कुरान पाक का कितना बड़ा मर्तबा होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है तो ऐसे 10 आदमियों को जो जहन्नम के मुस्तहिक हो गए थे, उस बच्चे की सिफारिश पर उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान पाक कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ इसकी बहुत बड़ी अज़मत और बहुत बड़ी इसका मर्तबा है। इसलिए हमें चाहिए कि जो कुरान पाक पढ़े हुए हैं उन्हें कुरान पाक की रोज़ाना कुछ न कुछ तिलावत करनी चाहिए और जो नहीं पढ़े हुए हैं उन्हें कुछ न कुछ रोज़ाना सीखना चाहिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मदारिस से नहीं है
انہیں مساجد کے اندر مدارس کے اندر داخل کرانا چاہیے اور مدارس سے ان کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔